زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد اپنے اپنے اور جناب اقبال صاحب قبر بھی بھائی پڑھی، میں بھی پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ. آئے فرشتے مجھے جگا کر چلے گئے، آئے فرشتے مجھے جگا کر چلے گئے، خلس اٹھائی آنکھ چرا کر چلے گئے، انگڑائی لے کے میں نے کہا یا علی مدد، انگڑائی لے کے میں نے کہا یا علی مدد، من کا نکیر ہاتھ ملا کر چلے گئے. نعرہ سورہ فاتحہ والمؤمنین مومنین مومنات شہداء اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلوات الحمد للہ کما هو اہلو. والصلاة والسلام على سید المرسلین. صلوات شفیع المذنبین وخاتم النبیین بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين. سرکار امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا. اللہم کل حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة
صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات مسامعین معجزات اہل بیت کے آج کے زمانے زندہ معجزات کے عنوان سے آج یہ آخری مجلس ہے. دیکھیے اہل بیت کی زندگی کا اگر دیکھا جائے لمحہ لمحہ معجزہ ہے. مولا علی کی ولادت بھی بہت بڑا معجزہ ہے. کعبۃ اللہ کی دیوار کا شک ہونا یہ علی کا پہلا معجزہ ہے. کہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جب کافروں نے کہا ہم مانیں گے تب جب اللہ نظر آئے. موسیٰ نے کہا اللہ وہ ہے جو نظر نہیں آتے. تو قرآن کہتا ہے فلما تجلی، پھر کیا ہوا؟ اللہ تو نظر سے نہیں آتا مگر اللہ کا نور چمکا، اور جب نور چمکا تو کافر تو مر گئے، 70 کے 70 جل کے خاک ہو گئے، مگر موسیٰ جیسا نبی بھی بے ہوش ہو گئے. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کی تفسیر ہے کہ کافر جل کے مر گئے اور نبی بے ہوش ہو گئے. تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا نبی اور ہے بشر اور. نبی کا جسم اور ہے بندے کا جسم اور ہے. اب سوال یہ ہے کہ خدا خود قرآن کہتا ہے فلن ترا، کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے. تو نفی ابد ہے، اللہ نظر آ ہی نہیں سکتا مگر نور تو نظر آیا نا. اور یہ نور ہے اللہ کا، نور ہے اللہ کا. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ چمکا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو آخر دنیا کو بتلانا تو تھا کہ یہ نور کیا ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ جہاں چمکتا ہے وہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. جب علی کی والدہ کعبۃ اللہ میں آئی تو دیوار کعبہ نے شک ہو کر بتلایا یہ وہی نور ہے. دنیا کو پتا چلا یہ وہی نور ہے جو کوہ طور پر چمکا تھا. آج اس کی تجلی کعبے کی دیوار پر ہے. عزیزان گرامی عجیب منزل ہے. حضرت مریم کا اتنا بڑا مقام ہے. یا مریم ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے تجھے چنا ہے. مریم کو اللہ نے چنا ہے. لیکن جب ولادت کا وقت آتا ہے تو بیت المقدس میں کہا جاتا ہے کہ مریم یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے. حضرت مریم کو بیت المقدس سے ہٹایا گیا اور علی کی والدہ کو بلایا گیا. اب ذرا دونوں عظیم الشان بیویوں کی عظمت کو سمجھیں. حضرت مریم کا کوئی کفر نہ تھا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی کوئی اس زمانے میں مرد معصوم نہ تھا
جو مریم سے شادی کر سکے. سبحان اللہ کتنا جو معصوم تھے وہ محرم تھے, وہ شادی کر نہیں سکتے تھے. شادی نامحرم, دیکھیں یہ بھی مسئلہ ہے, محرم اور نامحرم کون ہے. محرم اور نامحرم میں لوگ بیچارے غلطی کھا جاتے. محرم نامحرم یعنی جب لڑکی بالغ اور لڑکا جن کی شادی ہو سکتی ہے وہ ہے نامحرم, اور جن کی شادی نہیں ہو سکتی وہ ہے محرم, چچا ہے, ماموں ہے. تو حضرت مریم جب معصومہ تھیں تو کوئی معصوم اس زمانے میں نہ تھا جو نامحرم ہو اور جس سے حضرت مریم کا نکاح ہو. تو اب کوئی کفو نہ تھا, کوئی کفو نہ تھا, کوئی یعنی برابر نہ تھا جو مریم بیوی سے شادی کرے. اب ایک ہے عصمت کا قانون اور ایک ہے فطرت کا قانون. دونوں قانون اللہ کے بنے ہوئے ہیں. فطرت کا قانون یہ ہے بچہ تب پیدا ہوگا جب میاں بیوی کی شادی ہوگی, اور عصمت کا قانون یہ بتلاتا ہے کہ معصومہ کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا. اب یہ دونوں قانون ٹکرا گئے, دونوں قانون اللہ کے ہیں مگر یہاں ٹکرا گئے کیونکہ حضرت معصومہ, حضرت مریم معصومہ ہے. فطرت یہ کہہ رہی ہے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک باپ نہ ہو, اور وہاں عصمت کا قانون یہ کہتا ہے غیر معصومہ کا نکاح, معصومہ کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا. اللہ نے فطرت کے قانون کو عصمت کے قانون پہ قربان کر دیا. فطرت کے قانون کو عصمت کے قانون پہ قربان کر دیا کہ میں ایسا بچہ دوں گا جو بغیر باپ کے ہوگا, مگر عصمت پہ حرف آنے نہیں دوں گا. عزیز ایک منزل کی طرف لے جا رہا ہوں. اقبال بھائی نے جو حضرت ابو طالب کا نام لیا نا تو میرا ذہن وہاں چلا گیا کہ حضرت ابو طالب نے صدارت کی. یہ قانون سمجھ میں آ گیا. عصمت کا قانون اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے فطرت کے قانون کو قربان کر دیا. میں بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کروں گا مگر میں عصمت کے قانون کو ذرا برابر نقصان ہونے نہ دوں گا. حضرت مریم معصومہ ہے لہذا اللہ نے انہیں بیٹا دیا بغیر شوہر کے, مگر اس معصومہ کو بیت المقدس سے ہٹایا گیا اور وہ معصومہ جو حضرت مولا علی کی ماں ہے اسے بلایا گیا. تو اب ماننا پڑے گا کہ فاطمہ بنت اسد معصومہ ہے. علی کی والدہ معصومہ ہے اور ان کی عصمت حضرت مریم سے بڑھ کر ہے. مریم کو ہٹایا گیا, فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا. جب یہ ثابت ہو گیا کہ علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد معصومہ ہے تو قانون عصمت کیا ہے؟ معصومہ کا نکاح غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا. ابو طالب مومن نہیں معصوم ہے. صرف مومن کا ہے نا توہین ہے, حضرت ابو طالب کی توہین ہے. وہ مومن صرف نہیں وہ معصوم ہے. یہ قانون علی کی ولادت بھی معجزہ ہے, ایک ایک لمحہ معجزہ ہے. ہاں روایتوں میں ملتا ہے, رسم ہوتی ہے نا بچے کے پورے بدن میں یہ کپڑا باندھا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, پاکستان میں بھی. تو علی کی والدہ نے دنیا کو بتانے کے لیے, عظمت بتانے کے لیے ایک کپڑوں سے مولا علی کے ہاتھ جس طرح بچے کے باندھے جاتے ہیں باندھے. ایک مرتبہ مولا نے انگڑائی لی, کپڑا ٹوٹ گیا.
والدہ نے دوبارہ یہ عظمت ہے مولا علی بتانے کے لیے دوبارہ اور اس سے مضبوط کپڑا باندھا، پھر مولا نے انگڑائی لی، وہ کپڑا بھی پڑ گیا۔ والدہ نے تیسری مرتبہ یہ پبلک کو بتانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے، بی بی خود جانتی تھی تاکہ پہچانے یہ بچہ کون ہے، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے۔ تیسری مرتبہ کپڑا باندھا، مولا علی نے انگڑائی دی، وہ کپڑا پھٹ گیا۔ اب بولے علی، کیونکہ کعبۃ اللہ میں رسول خدا سے بولے تھے، اب سب سن رہے ہیں۔ کہا اماں ان ہاتھوں کو نہ باندھو، یہ دعا کے وقت اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں۔ تو علی کی زندگی کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے، لیکن اب یہ معجزے تو وہ مانیں گے جن کے دل میں ایمان ہے۔ صلوات پڑھی محمد کو۔ ہم اب انہیں بھی منوائیں گے جو مومن نہیں ہیں، بیچارے بے خبر ہیں کہ علی کے معجزات اس وقت زندہ بھی موجود ہیں، زندہ معجزات۔ ہم پڑھتے تھے 25 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ طب معصومین کا کام پریکٹیکلی آیت اللہ نورانی ہوتے تھے، انہوں نے بہت بڑا کیا، بڑی زحمت کی۔ تو ایک معصوم کا نسخہ، ایک مریض آیا جس کو تہران کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا اور کہا دنیا میں کہیں اس کا علاج نہیں، یہ دماغ کی بیماری تھی۔ اور طب معصومین میں بڑا سمپل علاج ہے، اور آپ بھی اسے آزما کر دیکھیں۔ اخروٹ جو ہے چھلکے کے ساتھ، جیسے ہیٹر چل رہا ہے، یہ آپ کا ہیٹر، کیونکہ ویسے ہے روایت میں کہ جو کوئلے کی یا لکڑی کی خاک ہے نا گرم، اس میں ڈالیں۔ اب وہ تو یہاں ہے نہیں، تو جیسے یہ بھی اتنی گرمی ہے، ہلکی گرمی، اس پہ آپ رکھیں 5 10 15 منٹ اس کو رکھیں، اور سورہ الحمد 70 مرتبہ پڑھیں، دعائے توسل پڑھیں، تب تک وہ ہلکی آنکھ میں گرم ہو جائے گا۔ اور اس کو گرم ہی کو توڑ کے کھانا ہے، ٹھنڈا نہیں، 2 صبح 2 شام۔ جناب یہ اس کا نسخہ ہے۔ وہ مریض جو لا علاج تھا وہ ٹھیک ہو گیا، تو جو بڑے بڑے برین اسپیشلسٹ تھے وہ آیت اللہ کے یہاں دوڑتے ہوئے آئے کہ آپ نے تو معجزہ کر دیا، اس کا تو دنیا میں علاج نہیں کی، میرا معجزہ نہیں، یہ طب معصومین کا معجزہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو ایک بیچارہ مومن بھی تھا، اسے تکلیف تھی میگرین سمجھتے ہیں، آدھے سر کا درد، بڑی خطرناک بیماری، اس کا علاج بھی سن لیں۔ میگرین اگر کسی کو ہو تو ایک تو یہی آپ کو اخروٹ والا، یہ کئی بیماریوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیا، قم میں دیا، یہاں ہالینڈ اور جرمنی کے بارڈر پہ کچھ مریض تھے، ان کو بھی یہی ہم نے کھلایا، الحمدللہ ان کے 10 سال سے سر میں آدھا درد تھا، ٹھیک ہو گئے۔ اور دوسرا نسخہ یہ ہے کہ ناشتے میں جس کو میگرین ہو، آدھے سر کی بیماری ہو، پھول ہے ایک گل، اس کا نام ہے راعی، عین سے رے الف عین، یہ آدھا کپ جو ہے اس کو دم کر کے جیسے ابال کے، یہ پھول جو ہے آدھا کپ، مگر جو عورت حمل میں ہو اس کے لیے بہتر نہیں ہے گل راعی۔ اور یہ شہد جو ڈالنی ہے وہ آویشن والی، میں نے کہا شہد کی 100 کے قریب قسمیں ہیں، کس پھول سے وہ جوس نکالتی ہے۔ اور دوسرا علاج اسی آدھے سر کا ہے، ایک گل ہے بہار نارنج، اور انشاءاللہ سب یہاں لے کر آئیں گے، آپ ابھی گھبرائیں نہیں۔ صلوات پڑھیں۔ یہ طب معصومین کی اسپتال لگائیں گے اور یہ معجزے آپ دکھائیں گے لوگوں کو، انشاءاللہ یہ لے آئیں گے۔ گل ہے بہار نارنج، یہ اتفاق ہی ہوا، میں خود حیران تھا کہ کل ہی میں نے ای میل دیکھا، تو میں انہیں جانتا بھی نہیں، ایک بہت بڑی کمپنی ہے
ایران میں، تو انہوں نے مجھے ای میل کیا، میں انہیں جانتا نہیں، وہ یہ سارے یہی جو نسخے اہل بیت اسی پہ کام کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں کہ آپ یورپ میں جو ہے ہماری ان دواؤں کو مومنین تک پہنچائیں۔ تو خود بخود انہوں نے رابطہ کر لیا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس کو بھی دم کر دیں، یعنی پانی میں گل بہار نارنج کو ابال کے، اور اسی طرح سے آدھا یہ کپ جو ہے اصل آویشن سے، ایک شاید آپ کو اس کا نام گل بید مشک ہے، پاکستان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی پھول ہے، اور یہ مغرب کے وقت لینا ہے۔ وہ جو گل ہے رائی کا وہ ناشتے میں، اور یہ بید مشک جو ہے یہ مغرب کے وقت لینا ہے، اس کو بھی اصل آویشن سے۔ تو یہ آدھے سر کا درد، لیکن اگر یہ چیزیں موجود نہیں تو پہلا نسخہ جو اہل بیت کا میں نے بتلایا اخروٹ والا، وہ بہت آسان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ چلیے، کیونکہ آخری مجلس آج نفس کی بیماریوں میں سے میرے خیال میں سب سے خطرناک بیماری ہم بتانے والے ہیں، سب سے خطرناک بیماری۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جس بیماری کی وجہ سے خاندان برباد ہیں بیچارے، مومنین برباد ہیں، بھائی بھائی سے دور ہے، میاں بیوی کے درمیان طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور اس منحوس بیماری کا نام ہے غیبت۔ غیبت مومنین کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ غیبت اگر ختم ہو جائے تو نفرتیں بھی ختم ہو جائیں۔ غیبت بڑی چیز، بڑی بری چیز۔ ہاں، جیسے میں نے کہا کہ آیت اللہ علامہ طباطبائی ولی خدا تھے، انہوں نے نصیحت کی تھی آخرت میں، آخری نصیحت کہ مراقبہ 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 مراقبہ، اور امام خمینی کے آخری لفظ یہ تھے نصیحت کے کہ غیبت نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، غیبت سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اور اس بیماری میں آج اتنے لوگ مشغول ہیں، پہلے بیچاری عورتوں پہ باتیں کری، عورتوں سے مرد، عورتوں سے بھی آگے نکل گئے۔ عزیز و غیبت وہ گناہ ہے جس میں لذت بھی کوئی نہیں ہے، لذت بھی کوئی نہیں، گناہ بھی لذت، اور اس کا نقصان جو ہے رسول پاک کی سچی پیاری حدیث شیعہ سنیوں نے لکھی، الغیبت اشد من الزنا، ختم ہو، یہ زنا سے بڑھ کر گناہ۔ اگر کوئی زنا اگر مسجد یا امام بارگاہ میں کرے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، مگر مزے سے ٹیک لگا کر غیبتیں کرتے ہیں، کوئی سنتے؟ یہ گناہ عام ہو گیا۔ الحمدللہ ہماری قوم میں بھی تو غیرت ہے، کوئی بھی شراب مسجد میں پینے نہیں دے گا، زنا کبھی کسی کو کرنے نہیں دے گا، مگر آپ دیکھیے جب غیرت ختم ہو جائے، امر بالمعروف ختم ہو جائے تو چرچوں میں خود شراب دیتے ہیں۔ لیکن غیبت اس طرح سے عام ہو گئی ہے کہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب اس میں کون شریک ہوتے ہیں، بہت اہم بحث ہے آج۔ دیکھیے غیبت کی سزا کیا ہے، قیامت کے دن غیبت کرنے والا آئے گا، اسے خدا اپنا اعمال نامہ دے گا، اقرا، قرآن کی آیت ہے، پڑھ اپنا اقرا، پڑھ اپنا اعمال نامہ، وہ پڑھے گا کہ اس میں لکھا ہے زنا، اس نے کبھی زنا نہیں کی تھی، اس میں لکھا ہے چوری، اس میں لکھا ہے فلاں فلاں، اور نماز کی جگہ زیرو، نمازی تھا، روزے کی جگہ زیرو، حج کی اس نے کئی حج کیے تھے، تو یہ تو پاگل ہو جائے گا وہاں، کیونکہ واپس دنیا میں تو اعمال کرنے کی کوئی ہے ہی نہیں نا چانس۔ یہ بندہ پاگل ہو جائے گا، کہے گا میرے اللہ یہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے، تیرے فرشتوں نے غلطی کی ہے، خدا کی آواز آئے گی یہ تیرا اعمال نامہ، تو پھر میری نمازیں کہاں گئی، میں نے کبھی زنا نہیں کیا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، پروردگار کی آواز ہے جن جن کی تو غیبتیں کرتا تھا ان کے گناہ تیرے نام اعمال میں آ گئے اور تیری نیکیاں ادھر چلی گئی۔ پتہ اس سے بڑھ کر کے قتل سے بڑا گناہ ہے جناب، قتل میں بھی یہ قتل گناہ لکھا جائے گا نا، یہ نہیں کہ قاتل کی نیکیاں ہو جائیں، اتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم اتنے آرام سے یہ گناہ کرتے ہیں کہ ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ عرض
عرض کرتا اگر یہ گناہ ختم ہو جائے کبھی مومن مومن سے نفرت نہیں کرے گا، کبھی مومن مومن سے دور نہیں ہوگا۔ اگر یہ گناہ ختم ہو جائے کبھی میاں بیوی کے درمیان طلاق نہیں ہوگی۔ یہ وہی اسباب ہے، زیادہ یہ غیبت، پورے خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ عزیزو اتنا بڑا گناہ، اب اس میں دیکھیے کون کون، مسئلہ شرعی پتہ نہیں ہے، اب ہم غیبت، وہ غیبت کر رہا ہے، ہم تو گناہگار نہیں ہیں، وہ غیبت کر نہیں، غیبت کرنے والا ایک گناہ کرتا ہے، سننے والا دو گناہ کرتا ہے۔ لیکن پتہ ہی نہیں لوگ، اس لیے غیبت عام ہے کہ غیبت کے بارے میں پتہ نہیں لوگوں کو، جو غیبت کر رہا ہے وہ ایک گناہ کر رہا ہے، غیبت سننے والے کو دو گناہ۔ وہ کیسے دو گناہ؟ ایک تو غیبت سن رہا ہے نا، ہاں ایک تو غیبت سننا، یہ گناہ ہو گیا، غیبت سننا بھی حرام ہے۔ فرمایا مومن کے خلاف جب بھی کوئی چیز سنو، ہاں مومن کا دفاع کرو، واجب ہے، مومن کا دفاع کرو کہ تم نے آنکھ سے دیکھا تو نہیں ہے نا، سنی سنائی بات پر کبھی یقین نہ کرو۔ یہ ہے مولانا نے کہا نا، یہ 4 انگلیوں کا فرق ہے، کان اور اس میں، جب تک سنا ہے دیکھا نہیں ہے کبھی مومن کے بارے میں سنو، دفاع کرو۔ تم نے دفاع نہیں کیا، تم گنہگار ہو، ایک۔ اور نمبر 2، تم نے غیبت کرنے والے کو امر بالمعروف نہیں کیا، وہ واجب ہے۔ جب کوئی غیبت کر رہا ہے آپ کو اسے کہنا ہے بھائی غیبت نہیں کرو، میں پہلے ہی گنہگار ہوں، میرے گناہوں میں اضافہ کر۔ کسی اور کو جا کے یار یہ باتیں بتاؤ، مجھے مت بتاؤ، ہم کیوں نہیں امر بالمعروف کرتے؟ یہ ناراض نہ ہو جائے، بزرگ ہے، میں بولوں گا تو ناراض ہو جائے گا، دوستی سے بڑی اچھی ہے، ہاں یہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہو تو ہو، مگر یہ مومن جو گناہ کر رہا ہے اس وقت مومن نہیں ہے، شیطان کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، یہ ناراض نہ ہو۔ تو ہم نے کیا کیا؟ شرک کیا نا، کہ اللہ ناراض ہو جائے مگر یہ مومن ناراض نہ ہو۔ ہم مومن سے ڈرے، اللہ سے نہیں ڈرے، تو ہم نے شرک بھی کیا، امر بالمعروف بھی نہیں کیا۔ مولا علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں اے مومنو سنو، اگر ساری عبادتیں ایک طرف رکھ دی جائیں، نماز بھی ایک طرف، روزہ بھی ایک طرف، حج بھی ایک طرف، خمس بھی ایک طرف، زکوٰۃ بھی ایک طرف، یہ ساری عبادتیں ایک گلاس کے پانی کے برابر ہیں، اور امر بالمعروف دریا کے پانی کی طرح ہے، سمندر کے پانی کی طرح۔ بتائیے آپ نے امر بالمعروف نہیں کی، تبھی اس نے غیبت کی۔ اور دوسرا، غیبت کرنے والا جب ایک جگہ پہ غیبت کرے گا اور کامیاب ہو جائے گا، اب وہ دلیر ہو جائے گا، جا کے دوسری جگہ پھر وہی بات کرے گا، لیکن وہیں آپ نے اس کو ذلیل کر دیا، اب ڈرے گا کہ کہیں پھر میری کچائی نہ ہو جائے۔ یعنی آپ جو غیبت سنتے ہیں اس کو انکریج کر رہے ہیں، اس کو ہمت دلا رہے ہیں۔ تو ایک نہیں 3 گناہ سننے والا کرتا ہے، امر بالمعروف نہیں کرتے، شرک کرتے ہیں کہ یہ بندہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض ہو تو ہو، ہاں؟ اور اتنی بڑی چیز ہے اس کو ہمت دلا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے سے خصوصاً ایک بڑا اچھا اشتہار ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا جائے، وہ کہتے ہیں جلسہ غیبت، ہاں صدر کون ہے؟ شیطان ہے، سیکرٹری کون ہے؟ نفس امارہ ہے، پوری انہوں نے تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہے لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ غیبت کرنے والا جب غیبت کرے اسے اشارہ کر دو کہ تم شیطان بننا چاہتے ہو، صلوات پڑھی محمد۔ جلسہ غیبت، اس پہ شعر بھی شاعر حضرات بنا سکتے ہیں، جلسہ غیبت صدر شیطان اور منشی یا سیکرٹری نفس امارہ، پھر اس کے چیلے چمچے، صلوات پڑھی محمد۔ یہ بیماری اگر ہمارے ہاں سے نکل جائے واقعا، اور یہ غیبت تھی، غیبت سنے غیبت کا نقصان، غیبت اس قدر معاویہ نے مولا علی کی غیبت کی، اس قدر غیبت کی کہ جب مولا علی شہید ہوتے ہیں تو شامی کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، علی تو ڈاکو تھا، اس کا مسجد میں کیا تھا؟ بتائیے، یہ غیبت
کہ جو سب سے بڑا کائنات کا عابد و زاہد و کل ایمان ہو، اس کی اتنی غیبت کی کہ شامی اتنے جاہل تھے. ہاں علی کا مسجد میں کیا کام فرمائے. اس کی وجہ سے لوگ اہل بیت سے دور ہو گئے. جھوٹا پروپیگنڈا، غیبت، سب سے زیادہ دین کو نقصان ہوا ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ معاشرے کو نقصان جو ہوتا ہے وہ غیبت سے. عزیزان گرامی دیکھیے اللہ پاک نے یہ زبان ہمیں کس لیے دی. کبھی سوچا اونٹ ہم سے کتنا بڑا ہے، اللہ نے اسے بولنے کے لیے زبان دی. ہاتھی ہم سے کتنا بڑا ہے، اللہ نے اس کو زبان نہیں دی. شیر کتنا طاقتور ہے، میرے اللہ یہ بیچارے حیوان جو جنگل میں کوئی کام بھی نہیں، ان کو زبان دیتا ہے، گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں، فارغ بیٹھے ہیں. اللہ نے اونٹ کو زبان نہیں دی. اللہ نے سوچے ہاتھی کو زبان نہیں دی، حیوانوں کو نہیں دی. انسان کا 2 سال کا بچہ ہے بہترین باتیں کر رہا ہے. کیوں دی اللہ نے زبان ہمیں؟ کبھی سوچا بھی؟ اور حیوان کو کیوں نہیں دی، ہاتھی کو کیوں نہیں دی؟ اس کو تو کام ہی کوئی ہے نہیں ہے نا، اس نے کوئی پڑھنا لکھنا ہے، اس نے تو جنگل میں کھانا ہے اور بس. تو گپ شپ لگاتے رہتے، باتیں کرتے رہتے. نہیں، اللہ نے حیوان کو نہیں دی. کبھی سوچا کریں اتنا بڑا حیوان اللہ نے اونٹ کو، ہاتھی کو نہیں دی، آپ کے بچے کو زبان کیوں؟ کیونکہ حیوان کو اللہ نے عقل نہیں دی. جس کو عقل نہیں دی ہے تو اس کے پاس معرفت خدا نہیں ہے. ہاں؟ حیوان کے پاس عقل نہیں تو معرفت خدا اور اہل بیت نہیں ہے. اور جب معرفت خدا نہیں تو عشق خدا نہیں ہے، محبت خدا نہیں ہے. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. جب عقل ہے تو معرفت خدا حاصل کر سکتا ہے. اور جب معرفت خدا حاصل کرے گا اور خدا کی نعمتوں کو دیکھے گا تو یہ بندہ خدا کا عاشق ہو جائے گا، اہل بیت کا عاشق ہو جائے گا. تو عاشق کے لیے سب سے بڑی لذت ہے معشوق سے باتیں کرنا. عاشق کیا چاہتا ہے؟ اپنے محبوب سے باتیں کریں. تو اللہ نے یہ زبان دی ہے ہمیں دعا کے لیے، یہ زبان دی ہے قرآن پڑھنے کے لیے، یہ دعا اور زیارات پڑھنے کے لیے ہے. اور ہم اسے خرچ کر رہے ہیں غیبتوں اور تہمتوں میں. صلوات پڑھی محمد عزیز. اور فرمایا مرنے کے بعد کچھ لوگ آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کچھ لوگ ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے، کچھ لوگ پیٹ کے گناہوں کی وجہ سے، کچھ لوگ اعضاء نکاح کے گناہوں کی وجہ سے. مگر سب سے زیادہ جو جہنم میں جائیں گے زبان کے گناہوں کی وجہ سے. سب سے زیادہ زبان کے گناہ. 18 گناہان کبیرہ، بڑے گناہ نبی پاک نے گنوائے ہیں زبان کے. غیبت ہے، تہمت ہے، فتنہ، الفتنہ اشد من القتل، قتل سے بڑا گناہ ہے. جھوٹی گواہی، یہ بھی زبان کا گناہ ہے. توجہ فرمائی، 18 گناہ نے کبیرہ اور 100 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے گناہ. جب یہ حدیثیں سنی، ایسے اصحاب بھی تھے کہ منہ میں کنکریاں رکھتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط لفظ نکل نہ جائے. پہلے سوچتے تھے کہ یہ بولیں یا نہیں بولیں، یہ مستحب ہے یا نہیں ہے، واجب ہے یا نہیں. پھر وہ پتھر نکال کے بات کر واپس پھر پتھر رکھ لیتے. ہم سوچے بغیر بولتے جاتے ہیں، تھکتے ہی نہیں ہیں. بہت اہم مسئلہ کہ زبان اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں، مناجات کریں، اہل بیت کی زیارات پڑھیں، اللہ سے عشق کریں، اہل بیت سے عشق کریں. زبان کا مقصد یہ ہے. شب جمعہ بھی تبرکن مولا علی کی دعا کہ کچھ کلمات پڑھتے ہیں. صلوات پڑھی محمد وعلی. اگر دعائیں کمیل کی کاپی ہیں تو تقسیم بھی کر لیں، تھوڑی سی دعا ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد
وأجل فرجهم اللهم صل على وأجل فرجهم بلند آواز سے اللهم صل على وأجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. پہلا جملہ کتنا قیمتی. اصلاً انسان اس جملے کو سمجھے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا. مولا علی فرماتے ہیں گناہگار اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے اتنی عظیم ہے کہ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. کیا بدلا رہے مولا علی؟ یعنی اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو تب بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. کبھی بھی کتنا بھی تو گناہگار ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اگر تیرے گناہ بارش کے قطرات سے زیادہ ہو تب بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو تب بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اگر تیرے گناہ ریگستان میں ریت کے ذرات سے زیادہ ہو تب بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. آجا بندے توبہ کر لے سب مل کے کہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم. خدا سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم. اب دوسرا جملہ یا اکرم الاکرمین. خدا تجھ سے بڑھ کر کوئی کریم بھی نہیں. سب مل کے یا اکرم الاکرمین یا اکرم. سنیں کہ خدا کا کرم. نبی پاک کی حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن گناہگار کا حساب و کتاب ہوگا. گناہ زیادہ ہیں نیک اعمال کم ہیں. فرشتے کہیں گے تو جہنمی ہے. ایک مرتبہ فرشتے آئیں گے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں گردن میں تھوک ڈالیں گے. اسے کھینچ کھینچ کے جہنم کی طرف جائیں گے مگر یہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا. فرشتے پوچھیں گے اب تو تو جہنمی ہے تیرا فیصلہ ہو گیا تو مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا. یہ رو کر کہے گا میں اللہ کے کرم میں امیدوار تھا. اللہ کا کرم. میں اللہ کے کرم میں امیدوار تھا. اتنا کہہ
گردن سے توک گر جائے گا. خدا کہے گا فرشتوں اسے چھوڑ دو, اس نے مجھے میرے کرم کا واسطہ دیا ہے, مجھے میرے کرم کا واسطہ دیا. اب خدا کیا کہے گا اس گنہگار سے؟ آزاد ہو گیا جہنم سے. خدا کہے گا اے میرے بندے, اگر تو دنیا میں مجھے میرے کرم کا واسطہ دیتا تو یہ بھی زحمت نہ ہوتی. اے خدا جب دنیا میں تجھے تیرے کرم کا واسطہ دے رہے ہیں سب مل کے یا اکرم اکرمین یا اکرم, پیار سے محبت سے یا اکرم الاکرمین یا اکرم. ماشاءاللہ. وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَخَزَلَهَا كُلَّ شَيْءٍ وَذَلَّلَهَا كُلَّ شَيْءٍ وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَكُونُ لَهَا شَيْءٌ. کتنے واسطے دے رہے ہیں خدا کو. اے خدا تجھے تیری عزت کا واسطہ, خدا کی عزت پہ ہم قربان. او میرے اللہ میں گناہگار ہوں, گناہگار کی کوئی عزت تیری دربار میں نہیں. عزیزو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے اور پھر یہ جملہ کہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جائے. او میرے اللہ جتنی تو نے مجھے عزت دنیا میں دی ہے, کتنی عزت دی ہے خدا. یہ حسین کا عشق کوئی کم عزت ہے, یہ عزاداری کوئی کم عزت ہے, یہ اہل بیت کی شاعری کوئی کم عزت ہے, یہ اہل بیت کا ذکر کوئی کم عزت ہے. ہاں میرے اللہ جتنی تو نے مجھے دنیا میں عزت دی ہے, کاش ذرہ برابر اتنی عزت تیری دربار میں ہوتی. میری ذرہ برابر عزت امام زمانہ کی دربار میں ہوتی. او میرے اللہ میری تقدیر بدل جاتی. سوئم کی مجلس بھی ہے, شب جمعہ بھی ہے, انشاءاللہ کوئی خالی نہ جائے, سب کی حاجتیں دعائیں قبول ہو جائے. او میرے اللہ میری کوئی عزت نہیں, میں گناہگار, مگر میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں اس عزت دار بیوی کا جو دنیا سے روتی گئی اور یہ فریاد بلند کر دی گئی, بابا میرے بدلو بابا. خو بابا تیرے بعد زہرا نے وہ مصیبتیں دیکھی ہیں, اگر پہاڑوں پہ پڑ دی تو پہاڑ سرمے میں بدل جاتا. او میرے اللہ آج زہرا کی عزت کا واسطہ دیا تاکہ کوئی عزادار خالی نہ جائے, کوئی مومنہ خالی نہ جائے. عزادار جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا فضا جلدی سے حسنین کے بابا کو بلا لو.
علی کو بلا لو. مولا علی آئے. جناب زہرا نے فرمایا یا علی رات میں نے خواب میں بابا کو دیکھا. خیر بابا کہہ رہے تھے زہرا تیرے دکھوں کے دن ختم ہو گئے, میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد زہرا نے ایسا جملہ کہا, شیر خدا فاتح خیبر مولا علی کی چیخیں بلند. کیا جملہ تھا جس نے مولا علی کو چیخنے پہ مجبور کیا. جناب زہرا نے فرمایا یا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں. یا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں, اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا. او غلطی کا نام آیا, علی کی چیخیں بلند ہوئی. زہرا پر غلطی میں شرمندہ ہوں, او میرے سامنے او ظالم تجھے تازیانے مار رہا, مگر علی مجبور تھا, نبی کی وصیت تھی یا علی تلوار نہ اٹھانا چاہے تیرے زہرا کی بسلیاں ٹوٹ. جناب فاطمہ زہرا فرماتے یا علی میری چند وصیت. زہرا نے وصیتیں بھی کی تو مومنین کو یاد کیا, مومنین کو نصیحت. فرما نبی پاک نے بابا نے مجھے بتلایا تھا کہ جو بیوی شوہر سے بد اخلاق ہوگی یا شوہر بیوی سے بد اخلاق ہوگا وہ فشار قبر سے نہیں بچ سکتا. یہ سنت زہرا ہے کہ ایک دوسرے سے معافی مانگ لو تاکہ فشار قبر نہ